السلام علیکم ویئرز، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو ویئرز، آج میں یہ جو ولاگ بنا رہا ہوں یہ اسپیشلی سیلاب زدگان کے لیے اور اپنی میم مریم نواز شریف جو ہماری صوبے کی چیف ایگزیکٹو ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں، ان کے لیے ہے یہ۔ پہلے سب سے میں بسم اللہ کروں گا سیلاب زدگان سے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلوں میں، پریشانیوں میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ ان پہ جو یہ ایک مصیبت آ پڑی، اللہ تعالیٰ اس سے انہیں نبردآزما ہونے کی ہمت عطا فرمائے، حوصلہ عطا فرمائے، کیونکہ آئی کین فیل کہ ایک دم گھر بار میں پانی آ جانا اور گھر سے نکل کے دوبارہ سڑکوں پہ آ جانا بہت مشکل ہے۔ لیکن اب کیا ہو سکتا ہے، یہ تو ایک ہو گیا ایک قدرتی طور پہ ہی، کیونکہ پانی تو اپنی جگہ خود بناتا ہے، پانی تو کو روکنا بڑا مشکل ہے۔ تو لہٰذا میں ان کے اس مشکل گھڑی میں بالکل ان کے ساتھ میری پوری ہمدردیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور اس سیلاب کو بھی یہ سیلاب بھی تھم جائے، اور اللہ پاک بارشوں کو میں بھی اللہ پاک رحمت اور برکت کی بارشیں عطا فرمائے، تاکہ ہمارے لیے اور زیادہ کوئی پریشانیاں نہ ہوں وہاں پہ۔ تو بھی اپنا وہ آپ لوگ حوصلے اور ہمت سے کام لیں اور حکومت کا ساتھ دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے اچھا ہوگا، اور وہ کر رہے ہیں اور کریں گے بھی، کیونکہ ان کا یہ فرض ہے، انہیں یہ کرنا ہے اور کرنا چاہیے بھی، کیونکہ وہ نہیں کریں گے تو کون کرے گا۔ اور میں جو مخیر حضرات ہیں، بڑے امیر لوگ ہیں وہاں پہ پاکستان میں، ان سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ بھی اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور NGOs کو بھی، تاکہ ان کی سنوائی ہو سکے سیلاب زدگان کی اور انہیں کوئی سہولتیں میسر آ سکیں۔ تو پلیز ان کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے ملک پاکستان پر، اور وہاں پہ رہنے والوں کو اللہ ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور سیلاب زدگان کی مشکلوں میں ہر پل اور جلد از جلد آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ اور اب میں مریم نواز شریف صاحبہ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ جو کر رہی ہیں اچھا کر رہی ہیں، جا کے لوگوں کا پوچھ رہی ہیں، اور اب وہاں پہ احکامات جو ہیں جاری کر رہی ہیں، تاکہ ان کی پرابلم میں آسانیاں پیدا ہو سکیں اور ان کو ریلیف مل سکے۔ تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ایک بات ہے میڈم کہ آپ ذرا اپنی تشہیر پہ بھی ذرا دھیان رکھیں۔ اب آپ نے وہ فوٹو پہ تو ایکشن لے لیا کہ جی مسجد پہ کیوں لگی ہے، تو باقی جگہیں جہاں آپ کی فوٹویں لگ رہی ہیں ان پہ بھی ذرا پلیز ایکشن لیں، کیونکہ آپ کی فوٹو کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا صرف یہی بہت ہے کہ پنجاب حکومت، اس کی وہ پنجاب حکومت کی سٹیمپ ہی بہت ہے، کیونکہ سارے عوام کو پنجاب کی بلکہ پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ آپ پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں۔ تو لہٰذا وہ بھی ان چیزوں سے بھی ذرا پرہیز کریں، کیونکہ یہ جو دوسری اپوزیشن ہے نا، ان کو پھر موقع ملتا ہے فضول بکواس کرنے کی، باتیں کرنے کی، اور جس کا پھر ہمیں بھی یہاں سامنا کرنا پڑتا ہے اور جواب دینا پڑتا ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں۔ اور دوسرا پھر آپ جب ایک امرود والے کے پاس گئی ہیں اور وہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے، اس کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو فرمایا گیا کہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، تو یہ کیا فائدہ ہوا اس طرح کی وہ کرنے کا، جس سے ان یوتھیوں کو اور موقع ملا ہے وہ باتیں کرنے کا۔ تو میرا خیال ہے یہ باتیں جو ہے نا غائب میں ہی رہنی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا اور آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہونا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ جب آپ جب ایسی کوئی ہو رہی ہوتی ہیں چیزیں، تو ذرا خود دھیان رکھیں، کیونکہ وہاں پہ واہ 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 کرنے والے بہت ہیں، لیکن منہ پہ کہنے والے بہت کم ہیں، کیونکہ ڈرتے ہیں یا تو انہیں پارٹی سے کچھ پرابلم ہوگی، یا پھر عہدوں سے، یا پھر کھٹے لائن لگ جائیں گے۔ تو لہٰذا میرا نہیں خیال ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی بڑی پاور دی ہے، ایک 12 کروڑ عوام کو کم نہیں ہے، 12 کروڑ عوام کا آپ کو چیف ایگزیکٹو بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، اتنا بڑا عہدہ دیا ہے۔ اللہ کی طاقت تو سب سے بڑی ہے، تو اس کے بعد آپ کو یہ طاقت دی گئی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ کو یہ فوٹوؤں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کو نہیں پتہ کہ وہ جو میکلوڈ روڈ پہ میں دیکھتا تھا جب وہاں تھا پاکستان میں، تو میں دیکھ رہا تھا کہ وہ واسا کے جو کیمپس ہیں اور ان پہ بھی جو آپ کی وہ لگی ہوئی ہیں فلیکسز اور ان پہ تصویر آپ کی، تو آپ کو نہیں پتہ کہ وہاں کتنی دھول اڑتی ہے، کتنا دھواں ہے وہاں پہ، کتنی پولوشن ہے، کالا ہو جاتا ہے سب کچھ، اور وہ کون سا وہاں پہ وہ ٹاکیاں مارتے ہوں گے آپ کی تصویریں پھٹ بھی جاتی ہیں، تو وہ بھی اچھا نہیں لگتا۔ لہٰذا ان چیزوں سے بھی ذرا پرہیز کریں، پریکٹیکلی کام کریں، تاکہ وہ اس سے زیادہ بہتر ہوگا آپ کے لیے بھی۔ تو
میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ان باتوں پہ عمل کرنا چاہیے، بلکہ یہ تصویریں لگانے سے پرہیز ہی کرنا چاہیے۔ تو باقی اور جو آپ کی ایک منسٹر ہیں وہ بیٹھ کے کہتی ہیں جی فلاں صوبے نے کیا فلاں صوبے، اس وقت صوبوں کی بات ہی نہیں ہو رہی، اس وقت پورا پاکستان سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے۔ تو آپ سب کو ہم سب پاکستانی، اور آپ بھی پاکستانی، آپ پاکستان کا سوچیں، بس صوبوں کا وہ نہ سوچیں، کلیکٹیولی سوچیں کہ یہ ہم جو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کامیاب کرے، باقی صوبے جو کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی اس میں کامیاب کرے، تاکہ سیلاب زدگان کے لیے جلد از جلد جو ہے وہ ریلیف کا کام ہو جائے۔ تو مہربانی کیجیے گا۔ اور تیسرا یہ کہ وہ ایک بہت بڑے اینکر ہیں اور اپنا یوٹیوب بھی چینل کرتے ہیں اور پوڈ کاسٹ بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک ڈاکٹر صاحبہ کو پچھلے دنوں بلایا ہوا تھا، تو اس سے پوچھ رہے تھے کہ وہاں پہ پاک ویو سوسائٹی کے بارے میں، اور وہ ڈاکٹر صاحبہ تو ایسے بات کر رہی تھیں، اس وقت مجھے بھی نہیں پتہ تھا کہ ان کا اپنا گھر نہیں ہے وہاں پہ۔ وہ تو ایسے لگ رہا تھا جس طرح پاک ویو سوسائٹی آدھی ان کی ہے اور ان کے وہاں پہ بہت بڑا کوئی گھر ہے، اور ان کو اپنی نہیں لوگوں کی تکلیف ہے، انہیں اپنی تکلیف تھی صرف وہاں پہ، اور کیا انہیں تکلیف تھی۔ اور ان کا جو وہ ویڈیو میں نے دیکھا تھوڑا سا، ان کے گھر کے تو اندر پانی گیا ہی نہیں ہے، گیٹ کے باہر کھڑا ہوا تھا پانی، وہ اتنا تو بارش سے بھی علاقوں میں کھڑا ہو جاتا ہے پانی، تو فوراً وہ نکال دیا جاتا ہے وہاں پہ۔ اتنا تو سختی ہے آج کل واسطہ پہ کہ وہ پانی کھڑا نہیں ہونے دیتے۔ تو آپ کیونکہ ایک یوٹیوبر ہوں گی، پتہ نہیں، مجھے نہیں پتہ، میں نے نہیں کبھی آپ کا دیکھا، اور دوسرا آپ کہتی ہیں جی میں 5-6 چینلز پہ بھی جاتی ہوں، مشورے دیتی ہوں، تو آپ نے اس طاقت کے نشے میں کہ جی میں تو یہ ہوں میں وہ ہوں، تو آپ نے ویڈیو فوراً بنا لی۔ اب آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے بھی پرابلم بنا دی، اور اپنے لیے بھی کہ آپ کو وہاں سے آرڈر ہو گیا کہ 1 مہینے کے اندر وہ گھر خالی کریں، اور دوسرا آپ کو رسوائی ہوئی ہے کہ آپ کا اپنا گھر ہی نہیں، آپ تو کرائے پہ رہ رہی ہیں وہاں پہ، تو کیا فائدہ ہوا؟ آپ کی کیا عزت رہ گئی؟ اب باتیں آپ اتنی کر رہی تھیں اس دن، تو میں چاہتا تھا کہ مجھے یہ بھی سوری کہ میں ان جو اینکر ہیں ان سے بھی یہ کہوں گا کہ آپ نے بھی نہیں یہ نشر کرنا تھا، جب آپ کو پتہ آپ کے چینل پہ بیٹھ کے وہ کہہ رہی تھی میرا اپنا گھر ہے، جب آپ کو پتہ لگ گیا تو آپ ہی کم از کم اس پہ چپ رہے تھے، وہ آپ نے بھی اس کو پورا نشر کیا کہ جی وہ تو اس کا گھر نہیں ہے، جب آپ نے کہہ دیا تھا جو آپ کہہ رہی ہیں وہ آپ خود اس بات کی ذمہ دار ہیں، تو پھر وہی ذمہ دار تھی، تو آپ بھی پردہ رکھ لیتے۔ بہرحال پارک ویو سوسائٹی کے لوگ پریشان نہ ہوں، علیم خان سب کچھ کریں گے، انہیں پتہ ہے کیسے کرنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہو گیا، تو آپ لوگ سب اپنا خیال رکھیے گا، تو پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی، اور پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور میرے چینل کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور سبسکرائب کیجیے گا، کمنٹس بھی دیجیے گا اگر میری کوئی بات آپ کو اس میں بری لگی ہو تو۔ اپنا ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ۔